امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کو انگوروں کے اندر زہر ڈال کر پیش کیا گیا اور آپ نے وہ انگور نوش کیے تو اس کے بعد آپ کی اس زہر کے اثر سے شہادت ہو گئی۔ تاریخی کتابوں میں تمام تفصیل مذکور ہے۔ سن 203 ہجری کے اندر تقریباً 55 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کو پہلے تو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں خاص طور پر اہل بیت اطہار کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بہت کم شخصیات ایسی ہیں جنہیں نمایاں شہرت ملی ہو، اور خاص طور پر خلفاء بنو عباس کے دور میں بہت کم اہل بیت اطہار کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایسے شخص ہیں جنہیں شہرت حاصل ہوئی۔ آج ہم جن شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر ایک نمایاں حیثیت سے شہرت حاصل کی، اور لوگ نہ صرف آپ کے علم کے معترف تھے بلکہ آپ کے عمل اور تقوی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آج ہم جس ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں دنیا اسلام میں ان کو حضرت سید امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ آپ سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں۔ تاریخ کے مطابق 148 ہجری میں 11 ذیقعدہ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی علمی شخصیت ہیں، اور شہر بغداد کے اندر آپ کا مزار پر انوار کاظمین شریفین کے نام سے مشہور ہے، اور باب الحوائج کے نام سے بھی آپ کے مزار کی شہرت ہے۔ آپ نے تمام تر تعلیم اور تربیت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، اور یہ بات قابل ذکر ہے، سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ آپ کے دادا محترم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ جب امام علی رضا پیدا ہوئے تو اس کے تقریباً 1 ماہ قبل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے خاندان کے اندر بڑی خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی سے تمام تر تعلیم و تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام صاحبزادگان کے اندر امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کو یہ مقام دیا کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر اپنا جانشین مقرر کیا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بہت سارے خاندانوں کے اندر سلسلہ سجادگی ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اور کسی ایک مخصوص شخص کو صاحب سجادہ قرار دیا جاتا ہے یا جانشین قرار دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو طریقہ ہمیں نظر آتا ہے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کی جانب سے نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام صاحبزادوں کو وصیت کی کہ امام علی رضا تمام علوم کے واقف ہیں، تمام علوم کے عالم ہیں، لہذا ان کا ادب و احترام کرنا اور جو بھی مسئلہ ہو ان سے دریافت کر لینا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی خلفاء بنو عباس کے دور کے اندر ہی آپ کے خلاف سازش کر کے زہر دے دیا گیا تھا، اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب مامون رشید برسر اقتدار آیا تو اس نے حالات کی سنگینی یہ دیکھی کہ ایک جانب چونکہ وہ اپنے ایک بھائی امین کو قتل کرنے کے بعد برسر اقتدار آیا تھا، تو ایک جانب جو امین کے حامی تھے وہ بھی اس کے مخالف تھے، اور دوسری جانب خلفاء بنو عباس کے خلاف ایک یہ بھی سازش چل رہی تھی کہ چونکہ وہ لوگ اہل بیت کے دشمن بن گئے تھے اور اہل بیت اطہار کے خلاف سازشیں کرنا ان کا ایک وتیرہ بن گیا تھا، تو مامون رشید بھی کسی صورتحال سے دوچار تھا۔ تو اس نے اب یہ سیاسی چال چلی کہ کسی طریقے سے اہل بیت کو اپنی جانب جھکایا جائے اور جو مخالفت ہے خلفاء بنو عباس اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس نے اس موقع پر امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ اعلان کیا کہ میں امام علی رضا کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں اور انہیں اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں اس کی یہ بات ماننے سے انکار کیا، لیکن جب اس نے بہت زیادہ جبر کیا یہاں تک کہ ضد پر اتر آیا، اور ایک طرح سے ہم یہ کہہ لیں کہ دھمکی آمیز لہجے پر اتر آیا، تو امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ بات قبول کی، اور آپ نے یہ جانشینی کا عہدہ اور ولی عہد کا عہدہ قبول کر لیا۔ آپ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر رہائش پذیر تھے، لیکن جب مامون رشید نے یہ فیصلہ کیا تو آپ کو مجبوراً مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مامون رشید کے پاس اس کے دربار کے اندر حاضر ہونا پڑا، اور ایک طویل عرصے تک آپ
مامون رشید کے ساتھ رہے، مامون رشید آپ کا ادب و احترام کرتا رہا۔ لیکن حالات و واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف درباری لوگوں نے سازشیں کی، اسی طرح سے امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف بھی درباری لوگوں نے سازشیں کی، اور بالآخر وہی بات ہوئی جو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ہوئی تھی کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کو بھی زہر دیا گیا۔ جب مامون رشید کے دل میں آپ کی جانب سے کینہ آ گیا تو آپ اس کی ان تمام حرکتوں سے واقف ہو گئے، لیکن چونکہ آپ کی مجبوری تھی، آپ وہاں سے روانہ ہو کر کہیں اور نہیں جا سکتے تھے۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی کو انگوروں کے اندر زہر ڈال کر پیش کیا گیا، اور آپ نے وہ انگور نوش کیے تو اس کے بعد آپ کی اس زہر کے اثر سے شہادت ہو گئی۔ تاریخی کتابوں میں تمام تفصیل مذکور ہے۔ سن 203 ہجری کے اندر تقریباً 55 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کو پہلے تو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی شہادت کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کی شہادت 9 صفر کو ہوئی، کوئی کہتا ہے 17 صفر کو، کوئی 28 صفر بیان کرتا ہے، کوئی اور تاریخ کوئی بیان کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، امام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے ان تمام علوم کے اور تمام اسرار کے واقف تھے، اور تمام علوم کے امین تھے جو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی جانب منسوب کی جاتی ہیں۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے بعد آپ وہ دوسری شخصیت ہیں جنہیں اہل بیت کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل ہوا، اور لوگ بڑی تعداد کے اندر آپ کے مرید بھی ہوئے، آپ کے شاگرد بھی ہوئے، اور آپ کے علم کے دلدادہ بھی ہوئے۔ امام علی رحمۃ اللہ تعالی کی جب شہادت ہوئی تو مامون کے خلاف دوبارہ شورش پیدا ہوئی، اور دوبارہ لوگ اس کے خلاف تحریکیں چلانے لگے، دوبارہ اس کے خلاف تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں۔ تو اس نے یہ تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئے امام علی رحمۃ اللہ تعالی کی شہادت پر بڑا افسوس کیا، بلکہ بعض روایت ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ امام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے اوپر جناب رویا بھی، اور اس نے آپ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ مشہد کے شہر میں ایک بہت بڑی جگہ پر دفن کر دیا، جہاں کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ ہارون رشید بھی وہیں پر دفن ہے۔ تو مشہد شہر کے اندر آپ کا مزار ہے جو اس وقت ایران کے اندر واقع ہے، اور مرجع الخلائق ہے، ہر عام اور خاص وہاں پر آتا ہے۔ امام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بھی ایک بہت بڑے امام ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے آپ کی جانب بہت ساری شاخیں ملتی ہیں۔ ایک شاخ سادات کی طرف سے ملتی ہے، دوسری شاخ جو مشہور ہے وہ یہ کہ سیدنا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سلسلے سے وابستہ تھے، اور آپ کے ذریعے سے بھی یہ آپ کا سلسلہ جو ہے آگے چلا، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے ذریعے سے یہ سلسلہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، اور یہ سلسلہ قادریہ وہاں سے شروع ہوا۔ امام علی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کی صفات اور آپ کی اخلاق اور آپ کی خصوصیات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ عجز و انکساری کا پیکر تھے، سخاوت کا پیکر تھے، اور آپ نے لوگوں کو عجز و انکساری کی عادتیں اپنانے پر بہت زور دیا، بلکہ جو آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کی عجز و انکساری کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ آپ کے اندر حد درجے تواضع پایا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کیا اور آپ کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا بڑائی نہیں دیکھی۔ جو حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ اس بات پر بڑے حیران ہوتے کہ آپ کو ایک بڑا منصب حکومت کی طرف سے دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کے دل کے اندر نہ اس کی کوئی بڑائی ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ آپ اس کے اوپر کوئی فخر کرتے ہیں، نہ آپ کو اتنے بڑے عہدے کی کوئی پرواہ ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ولی عہدی کا یا جانشینی کا جو سلسلہ ہے یہ بس خالی ایک خانہ پوری کا سلسلہ ہے کہ جس کو دبانا ہو جناب اس کو اپنا ولی عہد ہونے کا اعلان کر دو یا اس کو جانشین ہونے کا اعلان کر دو، تاکہ جب اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ میرے بعد جانشین ہوں گے، میرے بعد ولی عہد ہوں گے، تو بھی آپ کو اپنا حکم چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہی صورت حال امام علی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بھی تھی۔ ان کی شخصیت کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جانب اگرچہ ان کے لیے ولی عہدی اور جانشین کا اعلان ضرور ہوا، لیکن جو حکومتی ہتھ کنڈے ہیں سب جانتے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی وہی ساری سازشیں ہیں، وہی سارے طریقہ کار ہیں جو علماء اور اولیاء کرام کو، صوفیاء کرام کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہی کچھ حالات اور یہی احوال سب کے سب امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہیں۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مامون رشید کے دور کے اندر علم و فضل کے بڑے دریا بہائے، اور آپ کے پاس جب آپ شہر بغداد کے اندر تھے
وہاں پر بھی لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو وہاں پر بھی علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور ایک طویل عرصے تک آپ نے اس طرح لوگوں کے اندر علوم و فنون کے دریا بہائے۔ آپ کے علم کے معترف آپ کے اپنے بھائی بھی تھے، اور آپ کے اہل خانہ اور اہل مدینہ وہ سب آپ کے علم کے اور آپ کے عمل کے اور آپ کے تقویٰ کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ امام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد بھی ہوئی، اور آپ کی اولاد میں 2 فرزندوں کا نام تاریخ کے اندر ملتا ہے جن سے آپ کی نسل آگے چلی، اور اس سے زیادہ تفصیلات ہمیں تاریخ کے اندر ان کی اولاد کے بارے میں مزید نہیں ملتی۔